منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ اب یہاں پر میم کے بعد نون ہے، نون کے بعد چھوٹا میم ہے۔ یہ چھوٹا میم جو ہے جہاں پر آ جاتا ہے تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ پہلے میم، اس کے بعد نون ساکن، نون کے بعد جو ہے وہ میم ہے۔ جہاں پہ بھی یہ میم آئے گا تو وہاں پر آپ نے سادہ الفاظ میں یہ سمجھنا ہے کہ ایک الف کی مقدار آپ نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لمبی ڈیٹیل میں جائیں گے تجوید کے رولز میں تو یہ تفصیل سے جو ہے وہ ایک بحث ہے۔ جو لوگ تجوید پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی تعریف کیا ہے، لیکن عام طور پہ جو زیادہ تر تجوید کی باتیں جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو میں سادہ الفاظ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ صرف اتنا سمجھیں کہ یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے؟ منبثا، بثا۔ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ دو زبر جو ہے وہ ان میں سے ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جائے گا، تو یہاں پہ الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ سادہ الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں الف پڑھا جائے گا، کیسے؟ منبثا۔ اگر یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے سا کو واو کے ساتھ تو پھر یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، اور یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، کیسے؟ منبثا وا، ٹھیک ہے؟ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیں کہ واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا۔ تو ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور واو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، وا، اس کو وا نہیں پڑھنا۔ آگے ہے کاف نون پیش کن، یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، نون ساکن کا اخفا ہے۔ اور آگے ازواجن، زا میں سیٹی ہے اور واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واو کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، از وا۔ یہاں پر یہ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ زا کو پڑھتے ہوئے بغیر سیٹی کے نہیں پڑھنا، اگر بغیر سیٹی کے پڑھیں گے تو سمجھ لینا کہ زا جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا۔ کیسے پڑھنا کیسے ہے یہ طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کا نچلا جو کنارہ ہے اور نیچے والے دانتوں کا اوپر والا جو لاسٹ پہ مطلب کنارہ آتا ہے اینڈ، ان دونوں کے درمیان زبان کی نوک آپ نے رکھنی ہے، لیکن دانتوں سے ٹچ نہ ہو، دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے رہے، اتنا گیپ ہو کہ یہاں سے سیٹی جو ہے وہ آسانی سے نکل سکے۔ اگر دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی زبان تو سمجھ لیں کہ یہ صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوئی اور پھر صحیح طریقے سے سیٹی بھی نہیں نکل سکے گی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ از واجن۔ اب یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد سا آ رہا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، جو آپ کو میں نے 15 حروف کئی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، ان 15 حروف میں سے سا ہے تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، نون تنوین کا اخفا، ٹھیک ہے؟ ثلاثہ۔ اب یہاں پر مین بات جو سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ اکثر طور پہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ جب وقف کرتے ہیں تب بھی یہ تا پڑھتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو تا کو ہا سے چینج کر دیں گے، یہ اس تا کا نام ہے گول تا، یہ گول تا ہے۔ جب بھی کسی ورڈ کے آخر پہ کسی لفظ پہ وقف کریں اور وقف کرتے اس لفظ کے آخر میں اگر گول تا آ جائے، جیسے یہ گولتا ہے یعنی ہا کی شکل میں تا ہو تو اس کو گولتا بولتے ہیں، تو اس گولتا کو وقف کرتے ہوئے ہا سے چینج کر دیتے ہیں، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ نے ملا کے پڑھا ہے تو ثلاثۃ فاصحاب ایسے پڑھا جائے گا، اگر آپ ملا کے نہیں پڑھ رہے، یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ ثلاثہ، کیسے؟ ثلاثہ، یعنی تا کو جو ہے وہ ہم ہا سے چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، فکانت
میں تھوڑا سا اس کو ادھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ جی فکانت حباء، یہاں پہ مد متصل ہے، تقریباً 3 الف کے برابر اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں، حباء منبثا، بثا یہاں پہ تھا ہے، سیٹی یہاں پہ نہیں آنی چاہیے، بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، ازواجا ثلاثہ، وقف کریں گے تو تا ہا سے چینج ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس سے پہلے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں، جہاں سے سورہ واقعہ سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور شروع سے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ الواقعہ یعنی سورہ یاسین کمپلیٹ ہو چکی تھی، اب سورۃ الواقعہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ لوگوں سے میں نے پوچھا تھا، لیکن ایک میری سبسکرائبر ہیں وہ ریگولر میری ویڈیو دیکھتی ہیں، اور میں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ وہ مکمل ویڈیو دیکھتی ہیں، تو میرے خیال میں ان کا احترام کرنا چاہیے جو ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے میسج کیا، کمنٹ کیا ویڈیو کے نیچے جو سورہ یاسین کا لاسٹ پارٹ تھا، کہ میں نے سورۃ الواقعہ جو ہے سٹارٹ کرنی ہے، تجوید کے ساتھ سیکھنی ہے۔ تو ان کے کمنٹس کو ترجیح دیتے ہوئے میں سورۃ الواقعہ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہوں۔ باقی جو ہے وہ تو 2 منٹ 3 منٹ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ تو جو ریگولر ویڈیو دیکھتی ہیں ان کا میرے خیال میں زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ اگر آپ ویڈیو میری یہ دیکھ رہی ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجئے گا۔ سید رحیمہ نام ہے ان کا۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، یہاں سمجھنے والی باتیں ہیں کچھ۔ ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، نارمل پڑھا جاتا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، جیسے اذا، اذا اس کو اذا نہیں پڑھنا۔ آگے ہے واو، ہونٹ گول کریں گے، دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو پڑھا جائے گا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، عین کو کلیئر کرنا ہے، عین زبر را، وقع، تل واقعہ، لام ساکن ہے، پڑھتے ہوئے لام میں کلکلا نہیں کرنا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے ہے واقعہ، یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں واقعہ واقعہ، ایسا نہیں پڑھنا، عین اور ہا کو کلیئر کرنا ہے۔ عین کو حمزہ کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، لیکن لاسٹ پہ گول تا ہے، جب وقف کریں گے تو یہ تا ہا سے چینج ہو جائے گا، واقعہ، لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ لازمی آنا ہے، ٹھیک ہے، واقعہ۔ اگر یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر تا ہی پڑھا جائے گا، واقعات لیسا لی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لیسا، سین میں سیٹی ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے لیسا لی وقع، قاف حروف مستعلیہ میں سے قلقلہ بھی ہوگا یہاں پہ، وقعاتی، عین جو ہے یہ اس کا پڑھتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں حمزہ کا ساؤنڈ نہ آئے، ٹھیک ہے، وقعاتی ہا۔ آگے تا ہے، اس تا کو پر نہیں پڑھنا، باریک تا ہے، کیونکہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے زبان کا اٹھانا اوپر لازمی نہیں ہے۔ آگے ہا، یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، ہا ہا لوقعتھا۔ آگے ہے کاذبہ، ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، ذال زیر ذی، کاذی، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے۔ آگے گول تا ہے، جب وقف کریں گے تو تا ہا سے چینج ہو جائے گا، جیسے کاذبہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے خافضہ، خاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے اس کو۔ آگے ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کا مخرج اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مشکل ہے، اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ زبان کی لیفٹ سائڈ، اوپر والے جو داڑھیں ہیں لیفٹ سائڈ کی، ان کے ساتھ لگے گی زبان کی لیفٹ سائڈ،
اور زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تو یہ ضاد پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ خافض، خافض، ترافعہ۔ اب تا کے اوپر دو پیش ہیں، یہاں پر دو تنوین، دو زبر، دو پیش کی تنوین کے بعد را آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، ادغام جر ملون ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ بلا غنہ یعنی غنہ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، اور لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ را ہے تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑا جائے گا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ ترا، خافضہ، ترافی۔ رائٹ سائڈ پہ کر لیتے ہیں جی۔ اب یہاں پر آئین کو پڑھتے ہوئے کلیئر کرنا ہے کہ یہ حمزہ کا ساؤنڈ نہ ہے، آئین کا ساؤنڈ آئین ہی پڑھنا ہے۔ رافعہ، را، آئین زبر را۔ تا ہے، جب وقف کریں گے یہاں گھولتا ہے تو یہ تہا سے چینج ہو جائے گا، رافعۃن سے رافعہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضہ رافعہ۔ لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ لازمی آنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اذا رجت الارض رجا، یہاں پر ذال ہے، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پڑھتے ہوئے ذال کو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ سختی سے نہ پڑھا جائے، نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور آگے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ اذا رجت ال، را کے اوپر پیش ہے، پر پڑھا جائے گا، را کے بعد جیم ہے، را کو جیم سے ملائیں گے۔ جس حرف کے اوپر شد دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، جیم کے اوپر شد ہے، دو دفعہ پڑھا جائے گا، رجا، ٹھیک ہے۔ رجا دل نہیں پڑھنا، رجا تل۔ تا کے بعد لام ہے، لام ساکن ہے، اس کو پڑھتے ہوئے کلکلا نہیں کرنا، اس چیز سے بچنا ہے۔ رجا تل اردو، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اردو، ٹھیک ہے۔ رجا، یہاں پر اگر وقف نہیں کریں گے تو ملا کے پڑھیں گے، پھر یہاں پہ ادغام جر ملون ہوگا، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، لیکن یہاں پہ وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا۔ ویسے تو تجوید کا قانون ہے کہ وقف کریں گے جس ورڈ کے اوپر اس کے آخر میں دو زبر کے بعد الف آ جائے تو ایک زبر الف سے چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سادہ الفاظ میں سمجھیں کہ یہاں الف پڑھا جائے گا، جیسے رجا، اذا رجت الارض رجا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وبست الجبال بسا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے۔ آگے سین ہے، سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی آنی چاہیے، اور سین کے اوپر شد بھی ہے، دو دفعہ پڑھا جائے گا۔ وبسا تل، لام ساکن ہے، کلکلا نہیں کرنا، تل جبالو بسا، اب جبالو نہیں پڑھنا، جبالو، ٹھیک ہے، لام پشلو، بسا، سین کے اوپر شد ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بسا پڑھتے رہیں، بسا، ایسا نہیں ہے، دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو الف سادہ الفاظ میں سمجھے کہ پڑھا جائے گا، بسا، ٹھیک ہے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بسا، ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ بسن فکانت، وقف کریں گے تو بسا، ٹھیک ہے۔ فکانت ہبا بسا۔ اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے میرے ساتھ۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اب ایک دفعہ ساؤنڈ میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر جہاں جہاں تک لوگ پڑھیں گے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ گھر میں بیٹھ کر فری ثواب حاصل کریں اور مجھے بھی ملے گا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔